ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 212 ہم نے پڑھی تھی اور 213 کا کچھ حصہ کور کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 213 پوری کمپلیٹ کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیت پہ چند باتیں سمجھنے کے لیے کریں گے اور اس کے بعد پھر گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس آیت مبارکہ کا جو حصہ پڑھا تھا، کان الناس امۃ واحدہ فابعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لوگ ایک ہی امت تھے، اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ یعنی شروع میں جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو پوری امت ایک دین پر قائم تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اختلاف شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انہوں نے اللہ کے ساتھ معبود بنا لیے، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے، اور انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا مگر اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا روشن ہدایت پا لینے کے بعد، اور انہوں نے آپس میں اختلاف اس لیے کیا محض آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ دکھا دیتا ہے صراط مستقیم جنہیں چاہتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسانیت اس زمین پر آباد ہوئی اور سب سے پہلا انسان نبی بنا کر بھیجا گیا تو ایک ہی امت تھی، مسلم تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ہی طریقہ تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، نبی دنیا سے چلے گئے، تو پھر امت میں بگاڑ شروع ہوئی، شیطان نے اپنا کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے معبود کھڑے کیے۔ تو پھر اللہ پاک نے اپنے دین کو زندہ کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک امت تھے، مگر اس میں جب اختلاف ہوا تو اختلاف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، مگر اختلاف انہوں نے علم آ جانے کے بعد کیا، اور اختلاف کی بنیاد یہ نہ تھی کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، بلکہ اختلاف اس بنا پر ہوا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اختلاف کرنے والے لوگوں میں سے ہدایت پر کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں۔
ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جس دور میں لوگ تھے اس وقت کے نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پھر انہیں چاہے کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہوں، ان اختلافات میں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پہ چلا دیتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کا رستہ اور ٹیڑھے راستے جو ہیں وہ سامنے رکھتا ہے اور انسان کو اپنی چوائس کے مطابق سیدھے راہ پر چلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن دے دیا ہمیں، یعنی علم دے دیا، آنکھیں دیں، کان دیے اور عقل و دانش عطا فرمائی، اور اپنی نشانیاں زمین و آسمان میں بکھیر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب حق بھی دکھا دی، بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کتاب پر عمل کر کے دکھا دیا۔ تو جو ان چیزوں پر عمل کرے گا اس کو ہدایت ملے گی اور اس کو ہدایت کا سیدھا راستہ نظر بھی آ جائے گا۔ لیکن ان سارے انتظامات کے باوجود کوئی اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے، اللہ تعالیٰ کی پیروی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع نہ کرے اور اللہ کے نبی کی اتباع نہ کرے، تو پھر وہ اختلاف میں پڑا رہے گا، وہ کبھی سیدھی راہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا مفہوم۔ اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے سارے واقعات، ان کے آپس میں اختلافات، اور پھر ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنے کا سارا جو معاملہ تھا ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا، اور پھر ان کے اوپر جو عذاب آئے وہ بھی ہمارے سامنے اللہ نے ہماری کتاب میں رکھ دیے۔ لیکن ہم بد نصیب ہیں کہ ہم بجائے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے، اور پھر اس سے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کر کے ان سے بہتر ایمان والے ہوتے، یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم بھی اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، اور اختلافات بھی ایسے کہ ایک دوسرے کی دشمنی کے حد تک پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم اس کو سمجھنے سے دور ہیں، اور ہم اپنے اپنے اختلافات میں ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان اختلافات میں نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب حق دی تاکہ ان اختلافات کے درمیان فیصلے ہو جائیں اور لوگ حق اور غیر حق کے راستے کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر خود اپنائیں اور خود اس راستے پر چلیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی راہیں آسان کرتا ہے، اور پھر ایسے ہی لوگ متقی بنتے ہیں اور ایسے ہی لوگ پھر جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے اور راہ حق کو دیکھنے کی آنکھ عطا فرمائے اور اس راہ حق پر چلنے کی پوری توفیق دے تاکہ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ اب ہم اس آیہ مبارکہ کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَا فِيهِ، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے، اور انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، اور اس نے اتاری ان کے ساتھ، واو عطفہ، انزلہ فعل ہے، معاہم مرکب جاری، انزلہ مادہ نون زا لام باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ انزلہ، مضارع ینزلو، اسلمہ یسلمو، انزلہ ینزلو۔ انزلہ اسلمہ کے وزن پہ اس نے اتارا، ماضی واحد غائب مذکر۔ الکتاب بالحق، کتاب برحق۔ الکتابہ مفعول بہ ہے انزلہ کا،
بالحق کی مرکب جاری ہے، لیحکم بین الناس تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، لی لام کئی ہے، یحکما فعل منصوب ہے، بین الناس مرکب اضافی ہے، لی یحکما، یحکما کا مادہ ہا کا میم باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، حکما مضارع یحکمو، نصرہ ینصرو، حکما یحکمو، یحکمو کدھر ہے؟ ینصرو کے وزن پہ مضارع جمع غائب مذکر، وہ فیصلہ کرے گا یا کرتا ہے۔ لی یحکما، لی لام کئی ہے اور اس نے یحکموں کو یحکما حالت نصب دی اور مطلب بھی بدل گیا۔ یحکموں کا مطلب تھا وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، لی یحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ فی ما اختلفوا فیہ، ان کا جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے، فی ما مرکب جاری، اختلفوا فعل ہے اور فیہ مرکب جاری۔ اختلفوا مادہ خا لام فا باب اختلفا ماضی کا پہلا صیغہ اختلفا مضارع یختلفو، اختلفا یختلفو، اختلفو، اختلفو کدھر ہے؟ ماضی جمع غائب مذکر، انہوں نے اختلاف کیا۔ وما اختلف فیہ، اور انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ واو عطفہ ما موصولہ، اختلفہ فعل ہے، ابھی ہم نے اس کی سلائیڈ دیکھی اختلافو میں، فیہ مرکب جاری ہے۔ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین، مگر اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا روشن ہدایات پا لینے کے بعد، اس لیے کہ محض آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، پس اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو الا الذین اوتوہ، مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، الا حرف استثناء ہے، الذین موصولہ، اوتو فعل ہے، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے، اوتو مادہ حمزہ تا یا باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ آتا مضارع یوتی، اسلمہ یسلمو، آتا یوتی، آتو اسلمو کے وزن پہ انہوں نے دیا، ماضی جمع غائب مذکر، اوتو انہیں دیا گیا، آتو انہوں نے دیا، اوتو انہیں دیا گیا، تو یہ بنا ماضی جمع غائب مجہول کا صیغہ۔ من بعد ما جاءتہم، بعد اس کے کہ جب آئیں ان کے پاس، من بعد مرکب جاری، بعدی ظرف زمان ہے، ما موصولہ ہے، جاءت فعل مؤنث ہے، ہم ضمیر جمع غائب کے لیے، جاءت ہم مادہ جیم یا حمزہ باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، جاء فعل مضارع کا پہلا صیغہ، یجیء ضربہ یضرب، جاء یجیء، جاء فعل ماضی واحد غائب مذکر، مذکر اور مؤنث، ہوا جاء مذکر ہے اور ہیا جاءت مؤنث ہے، جاءت ہم وہ آئی ان کے پاس، یہ جاءت کا مؤنث کا صیغہ اس لیے لگا کہ اس کے بعد آگے بینات ہے اور بینات جو ہیں وہ اسم مؤنث ہے، تو اس کا پھر فعل بھی مؤنث جو ہے وہ آیا۔ البینات بغیم بینہم، نشانیاں
آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی انہوں نے اختلاف کیا اس لیے نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، مگر علم آنے کے بعد اور آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ البینات اسم فاعل جمع ہے اور اس کا واحد بیناتن ہے۔ بغین حال ہے، یعنی کس حال میں انہوں نے اختلاف کیا؟ یہ حال ہے ان کا بغین آپس میں ضد کی وجہ سے۔ بینہم آپس میں مرکب اضافی ہے۔ فہد اللہ الذین، پس اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو، فا عطفہ، ہادا فعل ہے، اللہ فاعل ہے اور الذین موصولہ ہے۔ ہادا مادہ ہا دال یا، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، ہادا مضارع یہدی، ضربہ یضربو، ہادا یہدی۔ ہادا کدھر ہے؟ ضربہ کے وزن پہ، ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، اس نے راہ دکھائی۔ آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ نے راہ دکھائی ان کو جو ایمان لائے، انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ دکھا دیتا ہے صراط مستقیم جنہیں چاہتا ہے۔ آمنو ایمان لائے فعل ہے، آمنو کا مادہ الف میم نون، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آمنا مضارع یؤمنو، اسلمہ یسلمو، آمنا یؤمنو۔ آمنو کدھر ہے؟ اسلمو کے وزن پہ، وہ سب ایمان لائے، فعل ماضی جمع غائب مذکر۔ لما اختلفوا فیہ، جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ لما مرکب جاری، اختلفوا فعل ہے اور فیہ مرکب جاری ہے۔ اختلفوا ہم نے پہلے بھی دیکھا، یہ اختلفوا ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ من الحق بإذنہ، مومنوں کو اللہ کے اذن سے حق کی اللہ نے راہ دکھائی۔ من الحق کی مرکب جاری، بإذن مرکب جاری، اذن ہی مرکب اضافی۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ باء عطفہ اللہ فاعل ہے، یہدی فعل ہے، من مفعول بہ ہے، یشاء فعل ہے، اور یہ سارا جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ ہادا یہدی، یہدی یضربو کے وزن پہ، مضارع واحد غائب مذکر، وہ راہ دکھاتا ہے۔ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ الی صراط مرکب جاری ہے، صراط مستقیم مرکب توصیفی ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 پڑھ لی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے اور آپ کے ارشادات سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔